اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت بھی قربانی ہوتی تھی اور آج بھی قربانی ہوتی ہے، لیکن ان کی قربانیوں میں اور ہماری قربانیوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ان کی قربانیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی قربانی مقبول ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ ہمیں بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو حابیل کے طریقے پر ہے، جس کی فطرت حابیل کی ہے، جس کی طینت حابیل کی ہے، اس کی قربانی مقبول ہو جائے گی، اور جو قابیل کے طریقے پر ہے، جو قابیل کے ظلم کے طریقے پر چل رہا ہے، اس کی قربانی مقبول نہیں ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ معزز ناظرین، انسانوں کے درمیان جنگ و جدال اور قتل و قتال کا سلسلہ ابتدائے آفرینش سے ہی جاری ہے، اور ان کے درمیان قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کے درمیان کس طرح سے ناچاکی شروع ہوتی ہے، اور ان کے درمیان قربانی کا واقعہ کس طرح پیش آتا ہے، اور پھر یہ معاملہ قتل پر جا کر کس طرح ختم ہوتا ہے۔ قابیل اور حابیل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا، جو نہایت ہی حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیوا تھا، جو خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا طے تھا، لیکن قابیل نے اس قانون کا انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی یعنی کہ اقلیمہ سے ہی نکاح کروں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ قابیل اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑا ہوا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو مشورہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ اس وقت قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ ہوا کرتی تھی کہ قدرتی آگ آتی اور قربانی کے لیے جو سامان پیش کیا جاتا اسے کھا جاتی، اور جو قربانی مقبول نہیں ہوتی اس کا سامان دھرا رہ جاتا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق قابیل اور حابیل دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ چنانچہ قابیل نے ایک گیہوں کا انبار پیش کیا اور حابیل نے ایک بکری یا ایک دمبا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کی، اور ان دونوں نے یہ کہہ کر پیش کی کہ اے اللہ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی اس کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ حابیل کی قربانی مقبول ہو گئی، یعنی کہ قدرتی آگ نے حابیل نے جو چیز پیش کی تھی اسے کھا لیا، اور قابیل نے جو سامان پیش کیا تھا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ قابیل کو اس بات پر اور زیادہ بغض و حسد اور عناد ہوا اور اپنے بھائی کے قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کہ ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر بیان کرو جنہوں نے ایک نیاز پیش کی، تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ بولا کہ میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو ڈرتا ہے، جسے ڈر ہے۔ بے شک تو اگر اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی کھاتے میں چلا جائے اور تو جہنمی ہو جائے، اور یہی بے انصافوں کی سزا ہے۔ لیکن اس کا دل نہ مانا اور قابیل اپنے بھائی کے قتل کرنے پر تلا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا، یہاں تک کہ اسے اس نے قتل کر دیا،
اور نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مکہ شریف گئے ہوئے تھے۔ قابل نے موقع پا کر حابیل کو قتل کر دیا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کس طرح سے قتل کرے۔ چنانچہ شیطان آیا، شیطان نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر کے اوپر رکھا اور دوسرے پتھر سے اس کے سر کو کچل دیا اور اسے مار دیا۔ قابل کو اس طرح سے پتہ چل گیا کہ اسے اپنے بھائی کو اس طرح سے قتل کرنا ہے۔ چونکہ حابیل بکریاں چرایا کرتے تھے تو وہ میدان میں ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابل ادھر سے جاتا ہے، ایک پتھر اٹھا کر اور اپنے بھائی کے سر پر مار دیتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن فضالہ سے مروی ہے کہ جب قابل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور وہ اسی طرح سے پاگل رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے اس کا رنگ گورا اور سفید تھا، لیکن اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد وہ بالکل سیاہ اور کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف سے واپس آئے تو قابل سے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے؟ قابل نے کہا کہ میں تو اس کا ذمہ دار نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، اسی لیے تیرا جسم کالا ہو گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ظلماً قتل کیا جائے گا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے پہلے قاتل بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کی ابتدا کی، یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو عذاب ہوگا اسی طرح سے قتل کی ابتدا کرنے والے پر بھی اس کا عذاب ہوگا۔ قابل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ جانتا نہیں تھا اگر وہ اپنے بھائی کی لاش کو یوں ہی چھوڑ دیتا تو اسے خوف تھا کہ درندے اسے کھا جائیں گے۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی، اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا، اسی طرح سے وہ پریشان رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ پریشان حال ہے، اپنے بھائی کی لاش لیے پھر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے کوہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین میں کوریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح سے چھپائے گا۔ بولا ہائی خرابی میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا تو وہ پچھتاتا رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ قابل کے مجرم ہونے کے باوجود جب وہ پریشان حال تھا، اپنے بھائی کی لاش اٹھائے پھر رہا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں چھپائے، کس طرح سے قبر بنائے، کہاں دفن کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد کرنے کے لیے کوے کو بھیج دیا۔ حضرت علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مقام میں 3 صورتیں بیان کی ہیں کہ کوے نے قابل کی کس طرح سے مدد کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا اور جو زندہ بچا اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڈھا کیا اور اس گڑھے میں مردہ کوے کو ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب یہ قابل نے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا، پشیمان ہوا کہ میں اس کوے جیسا بھی سمجھ نہیں سکا، میں اتنا بڑا عاجز رہ گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب قابل اپنے بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا اور تنگ آ کر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو پھینک دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، کوے نے اپنی چونچ سے مٹی ڈال ڈال کر اس لاش کو چھپا دیا۔ اس پر بھی قابل کو بہت افسوس ہوا کہ ہائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کو کتنی عزت بخشی ہے اور میں کتنا ذلیل ہو گیا ہوں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوے کی عادت ہوا کرتی ہے کہ سامان کو وہ زمین کے اندر چھپا کر رکھتا ہے۔ جب کوے نے کوئی چیز زمین میں گڈھا کر کے چھپائی تو قابل نے اسے دیکھا اور اسے سمجھ میں آ گیا کہ اسے اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے دفن کرنا ہے۔ اس پر بھی اسے بڑا افسوس آیا کہ مجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپاؤں، جبکہ ایک کوے کے معلوم ہے کہ وہ اپنے سامانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کہاں چھپاتا ہے۔ قابل کو ندامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس نے توبہ کی تھی، بلکہ اسے اس بات سے زیادہ پشیمانی اور شرمندگی تھی کہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ نہیں جانا، اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اسی طرح سے اس نے جس مقصد کے لیے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا
وہ مقصد بھی اسے حاصل نہیں ہوا، کیونکہ اس کے ماں باپ بھائی بہن سب اس سے ناراض ہو گئے تھے، اس لیے بھی اسے اور ندامت اور پریشانی ہوئی۔ اسی طرح سے جب اس نے کوے کو دیکھا کہ اسے اپنے ساتھی پر اتنا رحم آیا کہ اسے مارنے کے بعد گڈھا کر کے اسے عزت کے ساتھ زمین کے اندر دفن کر دیا، لیکن مجھے اتنا بھی ترس نہیں آیا، اتنا بھی رحم نہیں آیا کہ میں اپنے بھائی کو چھپا سکتا تھا۔ اس طرح سے وہ بہت پریشان اور ندامت میں گرفتار ہوا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں قابل اور حابل کے واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت بھی قربانی ہوتی تھی اور آج بھی قربانی ہوتی ہے، لیکن ان کی قربانیوں میں اور ہماری قربانیوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ان کی قربانیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی قربانی مقبول ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ ہمیں بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو حابل کے طریقے پر ہے، جس کی فطرت حابل کی ہے، جس کی طینت حابل کی ہے، اس کی قربانی مقبول ہو جائے گی، اور جو قابل کے طریقے پر ہے، جو قابل کے ظلم کے طریقے پر چل رہا ہے، اس کی قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ظلم اس وقت بھی ہو رہا تھا، قتل اس وقت بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت کا قاتل ظاہر تھا اور آج کا قاتل چھپا ہوا ہے۔ اس وقت بھی سچ بظاہر ہار گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً سچ چھپا ہوا نہیں ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی ضرور ظاہر ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھوٹا اور ظالم پہنچے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے جو اس دنیا میں بظاہر دوسروں پر ظلم کر کے، دوسروں کا حق مار کے جیت جاتے ہیں اور خوشیاں منانے لگتے ہیں، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی خوشیاں چند دن کے لیے ہیں، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جب ان پر دردناک عذاب مسلط کر دیا جائے گا تو ان کے لیے کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔